بالجلال. ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، ذی قدر ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، محبوب دوستوں، السلام علیکم۔ الحمدللہ اج دا میرا تہاڈا اکٹھا ہونا ایک ایسے موقع اور ایسے اتفاق دے نال ہویا ہے کہ ایک شادی دے موقع دے اتے ایسا ہوندا تو بڑا شاذ و نادر ہے کہ شادیاں دے موقع دے اتے قرآن و حدیث دا درس اور قرآن و حدیث دا واعظ دا موقع فراہم کیتا ونجے۔ شادیاں دے اندر عام طور تے دین اسلام اور شریعت تو ہٹ کے ایسے کم کیتے ویندن کہ جنہاں دا مسلمان قوم دے نال اور شریعت دین و اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں ہوندا۔ تو بہت بڑی سعادت اور یہ خوشی ہے کہ شادی دے موقع دے اتے بھی قرآن و حدیث دے درس دا ماحول فراہم کیتا ونجے۔ تو اس واسطے یہ دلی دعا ہے کہ میرے برادر عزیز نادر خان صاحب اور انہاں دے والد صاحب اور انہاں دے باقی بھائی تمام رفقا جنہاں نے تساں اساں ساتھیاں واسطے اے ماحول مہیا کیتا ہے، انتخاب کیتا ہے، اور یاسر خان تو کافی عرصے تو بار بار میرے نال رابطے جھا کہ بھئی میں بہت جلدی شادی کرن والا تے درس قرآن کراونا ہے۔ تو اللہ نے آج وہ موقع نصیب فرما دیتا ہے۔
لیکن ایک قسمت دی گال نصیب دی گال ہے کہ سپیکر نہیں چلیا. تو بہرحال انتہائی توجہ دی ضرورت ہے. تہاڈی توجہ ہو سی تو اس مختصر وقت دے اندر قرآن و حدیث دیاں چند گالیں ایسیاں ہو ونجن کہ جن دے نال میری تہاڈی اصلاح ہو ونجے. تو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عالیہ دے اندر بڑی عاجزی اور تذلل دے نال اے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ بندہ عاجز، بندہ ناچیز، بندہ حقیر فقیر کو قرآن مقدس دی جڑی آیت تلاوت کیتی ہے اس دے تحت حق سچ بول سگن، سمجھا سگن دی توفیق عنایت فرمائے، اور پھر میکو تواکو قرآن و سنت دے اتے اللہ پاک صحیح عمل دی توفیق عنایت فرمائے. توجہ ہے نا تھوڑی؟ انسان دی کامیابی دا اصول اللہ نے قرآن مقدس دے اندر بیان فرمایا ہے کہ جڑا بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ کیڑے طریقے نال کامیاب ہو سکتا ہے. تو اللہ نے وہ اصول اور دستور قرآن پاک وچ بیان فرمایا ہے. اذان ہو ونجے. کہ کیڑے طریقے نال بندہ کامیاب ہو سکتا ہے کہ بندے دی آخرت جڑی ہے او ذلت اور رسوائی تو بچ سکے اور بندہ اللہ دے ہاں سرخرو ہو کے جنت حاصل کر سکے. تو اس دا اصول اللہ نے قرآن مقدس کے اندر بیان کیتا ہے. توجہ کرو، اللہ دی توفیق نال تواڈے سامنے پیش کرن لگا. انشاءاللہ میری گفتگو قرآن و حدیث وچوں ہو سی اور میں اپنی مکمل گفتگو دا تحایات انشاءاللہ ذمہ دار ہو سا. کہیں ساتھی نو کوئی اشکال یا کوئی سوال پیدا ہوئے یا کوئی مسئلہ سمجھ نہ آوے تو بالکل او آسانی دے نال سمجھ سکتا ہے، او دے واسطے کوئی پابندی نہیں. یہ وکری گل ہے کہ کوئی مولوی تو کوئی ہو جی اجازت نہ دے سی. توجہ کرو ہون، اللہ نے قرآن پاک وچ اعلان کیتا ہے من یطع اللہ ورسولہ. اللہ پاک فرماندے جیڑا بندہ اللہ دی گل منیندا ہے تے اللہ دے رسول پاک دی گل منیندا ہے. جائیں بندے اللہ دی بھی اطاعت کیتی تے اللہ دے رسول پاک دی بھی اطاعت کیتی. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اللہ پاک فرماندے او بندہ جیڑا ہے اصل کامیابی حاصل کر گیا ہے، اس بندے نو فوز عظیم مل گیا ہے. دنیا تے بھی ایہو جیاں بندہ کامیاب تے آخرت دے اندر بھی ایہو جیاں بندہ کامیاب. من یطع اللہ ورسولہ جائیں بھی اللہ دی گل منی تے اللہ دے رسول پاک دی گل منی. لہذا قرآن پاک تو معلوم ہو گیا کہ بندے دی کامیابی دا اصول اے ہے جو او اللہ دی گل وی مننے تے اللہ دے رسول پاک دی گل وی. کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ پھر بندے دی کامیابی ہو سکتی ہے تے جے اللہ دی گل نہیں منیندا، رسول اللہ دی آکھے میں گل منے ساں تا او بھی کامیاب نہیں ہو سکدا. یا کوئی آکھے جو میں اللہ دی گل تا منینا تے رسول پاک دی گل مننا تے بھاویں کوئی نہ مننا او بھی کدے کامیاب نہیں ہو سکدا. چونکہ اے اصول ہے کہ بندے نو اللہ دی گل بھی مننی ہے تے اللہ دے رسول پاک دی گل بھی. اور توجہ کرائے، مسئلہ سمجھائے غور دے نال. اللہ دی گل بندہ کیویں مننے؟ میکو تیکو کیا پتہ جو اللہ دی گل کیویں مننی ہے؟ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟
اس وجہ واسطے اللہ نے قرآن مقدس دے اندر ہور مقام دے اتے اعلان کیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے ہیں جے کوئی بندہ آکھے جو میں کو اللہ نال پیار ہے، میں کو کیا ہے؟ تساں ساریاں کو ہے کہ کوئی نہ؟ اللہ نال جے بندہ آکھے میں کو بڑی محبت تے پیار ہے، تو پھر اللہ پاک فرماندے ہیں جے تے کو اللہ نال پیار ہے، اللہ نال جے محبت کرنا ہے، تو پھر او دا وی اصول اللہ دے قرآن نے بیان کر دیتا کہ کیویں تے کو اللہ نال محبت تے پیار ہو سکدا ہے، کیویں تو اللہ دی گل من سکدا ہے، کیڑے اصول نال؟ اللہ دے قرآن نے اعلان کیتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ پاک فرماندے ہیں میرا پیغمبر اعلان کر دیو، فرما دیو اگر تساں دیو جو ساکو اللہ نال محبت ہے، اللہ پاک نال پیار ہے، ان کنتم تحبون اللہ، تو پھر ول کیا کرو فتبعونی، یہ قرآن پاک ہی وے۔ اللہ فرماندے ہیں جے میری گل مننا چاہندے ہو، میرے نال تو کو محبت تے پیار ہے، توت اس دا اصول تے میری کامل محبت دا تقاضا ہی وے فتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماندے ہیں میرا پیغمبر انہاں نو فرما دیو کہ اللہ نال محبت کرن دا تقاضا ہی وے جو فتبعونی، میری گل منو۔ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ محمد الرسول اللہ دی گل منو تے پھر اللہ پاک دی گل من سکدے ہو۔ محمد الرسول اللہ دی اتباع تے فرما برداری کرو تے اللہ نال ہی تہاڈی محبت سچی ثابت ہو سکدی ہے، اللہ پاک نال بھی تہاڈا تعلق سچا ثابت ہو سکدا ہے۔ تے جے تساں آکھو جو ساکو اللہ نال محبت، اللہ نال پیار، مگر محمد الرسول اللہ دی گل نہیں منیندے، تو پھر وہ محبت جھوٹھی ہے، کوڑی محبت ہے، وہ سچی محبت کوئی نہیں۔ اللہ پاک نال جے سچی محبت رکھ دے ہو تو فتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ دے پیغمبر نے کیا فرمایا ہے؟ تسا میرے پیچھے پیچھے ٹر دے ہو، اللہ پاک بھی تواڈے نال محبت تے پیار کرے سی۔ تو خلاصہ کیا نکلیا کہ اللہ نال بھی تاں محبت ہو سکتی ہے، اللہ پاک دی فرما برداری تاں ہو سکتی ہے جو محمد الرسول اللہ دی فرما برداری کرے سو تے اللہ دی گل منے سو۔ تاں اللہ نے قرآن مقدس کے اندر اعلان کیتا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وطہور انداز نال اللہ نے فرمایا ہے من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ جیڑا بندہ اللہ پاک دی نافرمانی کریندا ہے تے اللہ دے رسول پاک دی نافرمانی کریندا ہے، اللہ پاک فرماندے ہیں فقد ضل ضلالا مبینا، او بندہ واضح تے کھلی گمراہی دے اندر لگا گیا ہے۔ دوئی آیت دے اندر اللہ دے قرآن نے آکھیا ہے من یعص اللہ ورسولہ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَہَنَّمَ۔ جائے بندے اللہ دی نافرمانی کیتی ہے تے اللہ دے رسول پاک دی نافرمانی کیتی ہے، اللہ پاک فرماندے اس بندے دا ٹھکانہ جہنم دے سوا دعا کوئی نہیں۔ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَہَنَّمَ۔ جیڑا اللہ دی گل نہیں منیندا تے اللہ دے رسول پاک دی گل نہیں منیندا، او دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کوئی شاید سمجھ آندی بھی ہے کہ کوئی نہ؟ توجہ کرائے ہن قرآن حدیث نال مسئلہ سمجھو، خلاصہ پیا نکلدا ہے
کہ دین تیرا تاں مکمل ہونا ہے، اسلام تاں مکمل ہونا ہے، ایمان تاں پورا ہونا ہے جو اللہ دی گل وی من تے اللہ دے رسول پاک دی گل وی من۔ ہن اللہ دے پیغمبر دا فرمان سن لو، اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث سن لو۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑا بھی کوئی بندہ دعویٰ کردا ہے کہ میں کو محمد الرسول اللہ دے نال محبت ہے، میں کو محمد الرسول اللہ دے نال بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دے نال، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے من احبنی، جیڑا میرے نال محبت کردا ہے، میری محبت دا تقاضا اے وے فقد اطاعنی۔ کوئی شاید سمجھ آئی کہ نہیں؟ میری محبت دا تقاضا ہے من احبنی فقد اطاعنی، جیڑا میرے نال محبت کردا ہے وہ میری محبت دا تقاضا اے ہے جو میری گل منے سی، او اے ناکسی کہ جیڑی گل میرا دل آکھے میں او مننا تے جیڑی گل میرا دل نہ منے میں او نہ مننا، نہ انج کوئی نہیں، بلکہ اصول تے قانون ہی ہوئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے واضح اپنی حدیث تے ذریعے نال مسئلہ سمجھا دیتا ہے من احبنی فقد اطاعنی، میرے نال محبت اس بندے دی ثابت ہونی ہے جیڑے بندے نے میری ہر ایک گل تے ہر ایک فرمان نو من گدا ہے، وہ میرا سچا امتی بھی ہے تے میرے نال او دی سچی محبت تے سچا پیار بھی ثابت ہو گیا ہے۔ کائشہ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تے جے اللہ دے پیغمبر دی گل نہیں منیندا تے دعویٰ کریندا ہے جو میں کو اللہ دے پیغمبر دے نال بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے نال، مگر اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دی گل نہیں منیندا تا او دی محبت بھی جھوٹھی ہے۔ ہن بندہ آکھے جو میں کو پیو ماں نال وڈا پیار ہے، بعضے بندے ہوندے نال اللہ ہدایت دے کہ میں کو اماں نال بڑا پیار ہے، ابے نال بڑا پیار ہے، تے گل ابے دی ہیک نہیں منیندا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ گل ہیک نہیں منیندا، اماں دی گل نہیں منیندا، ابے دی گل نہیں منیندا، تے آکھے میں کو ابے نال پیار ہے تے اماں نال، ول کیا آکسو جو بھی یہ ٹھیک ہے، اپنے دعوے سچا ہے، جھوٹا ہے نا، یہ دھوکھا پیا دیندا ہے، فراڈ پیا کریندا ہے۔ اس وجہ واسطے انہیں سمجھ لو جیڑا بندہ دعویٰ کریندا ہے جو میں کو اللہ دے رسول پاک نال محبت تے پیار ہے، اون دے واسطے اصول تے ضابطہ ہے جو اللہ دے پاک پیغمبر دی ہر گل نو منے سی تے تاں او دی محبت ثابت ہونی ہے، وگرنہ او دی محبت ثابت نہیں ہو سکتی۔ اے اصول سمجھ لو تے اگوں مسئلہ اسے دے اتے سارا فٹ ہونا ہے۔ والغور حدیث اللہ دے پاک پیغمبر دی سن لو، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے او کائنات والے ہو، لکھ دعوے کرو تسا ایماندار ہون دے، لکھ دعوے کرو تسا میرے نال عشق تے محبت دے، مگر ایک اصول سن لو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی سونی زبان مقدس نے اعلان کیتا ہے لا یؤمن احدکم، تواڈے وچوں کوئی ایک بندہ بھی ایہو جیاں مومن کامل نہیں ہو سکدا، کس وقت تک نہیں ہو سکدا، اگو حد بندی مقرر کر کے اللہ دے پیغمبر نے دس دیتی ہے، اگو بننا رکھ دیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے، گویا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے
کہ اس بندے دی جدہ تونی محبت میرے نال اتنا نہ ہوئے کہ اتنا محبت باپ نال نہیں، اتنا محبت اولاد نال نہیں، اتنا محبت بیٹے کو پیو نال نہیں تے پیو کو بیٹے نال اتنا محبت کوئی نہیں۔ حتیٰ کہ دنیا دے اندر بڑیاں محبتاں ہوندیاں، بڑے محبت دے تقاضے ہوندے، بڑے محبت دے معیار ہوندے پے دنیا دے اندر۔ باپ دی محبت بیٹے نال، بیٹے دی محبت والد نال، شاگرد دی محبت استاد نال، استاد دی محبت شاگرد نال، پیر دی محبت مرید نال، مرید دی محبت پیر نال، عوام دی محبت علماء نال ہوندی ہے کہ کوئی؟ اے ساریاں محبتاں اپنے مقام دے اتے اپنے اپنے درجے دے اندر محبت ہر کائنات ہر رشتے دی موجود ہے پئی، مگر اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا 14 طبقتی کائنات دیاں ساریاں محبتاں جتھے جتھے بھی محبت جائز محبت ہے او ساری کائنات دیاں ساریاں محبتاں کٹھیاں کر لاؤ، او ساریاں محبتاں کٹھیاں ہو کے بھی ایک پاسے رکھیاں ون سکدیاں، مگر تہاڈی محبت پورے 14 طبقتی کائنات تے پورے جگ نالوں زیادہ محبت جب تک میرے نال نہ ہوسی تے تہاڈا ایمان مکمل۔ محبت دا معیار سمجھ آیا کہ نہیں؟ یہ اصول اللہ دے پیغمبر نے بیان کیتا ہے۔ ہن مسئلہ سمجھو، او حدیث بھی سن چکے ہو کہ من احبنی فقد اطاعنی، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا میرے نال محبت کرے سو تا میری گل مننی پوسی۔ ادو اے بھی حدیث آ گئی کہ سارے جہان کولوں زیادہ محبت ہووے تا میں اللہ دے رسول پاک نال تواڈی ہونی چاہیے۔ ہن ویکھ لو اللہ دے قرآن دا مسئلہ ویکھو، اللہ نے قرآن مقدس کے اندر اعلان کر کے مسئلہ سمجھایا ہے۔ اللہ پاک فرماندے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما زکیتم بہ وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک فرماندے نے اللہ دا قرآن ہی وے، میری گل نہیں، جے میں اپنی گل کراں تا ٹھکرائی ون سکدی ہے، کہیں اپنے پیر دی گل کراں، کہیں مرشد دی گل کراں، کہیں وڈکے دی گل کراں، کہیں استاد یا کابرین دی گل کراں، او دے اندر تا شک ہو سکدا ہے، مگر کلام اللہ دے اندر شک قرآن پاک دے اندر تا شک دی گنجائش بالکل کوئی نہیں۔ اللہ دے قرآن نے اعلان کیتا ہے حرمت علیکم المیتہ، میتا مردار تواڈے اتے حرام کر دیتا گئے، او جانور جیڑا اپنی موت آپ مر ونجے، جس تے اتے تکبیر نہیں دیتی گئی، اپنی موت آپ مر گیا ہے، او جانور تواڈے اتے حرام ہے، او دا کھاونا تے او دے کولوں نفع اٹھاونا جائز کوئی نہیں ہے۔ نمبر 9 ودم، تے ذبح کرن دے ویلے جانور دیاں رگاں وچوں جیڑا خون دوڑ کے نکلدا ہے، دم مسفوح جیڑا ہے اے بھی حرام ہے، اے بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ واللحم الخنزیر، تے خنزیر بھی تواڈے اتے کیا ہے؟
گوشت دی گل کیتی ہے مگر سالم سور خنزیر حرام ہے، کیونکہ سب تو افضل جزو جیڑا ہے اس دے وچوں او گوشت ہوندا ہے، اس واسطے اس دا تذکرہ کیتا ہے لحم الخنزیر، اے وی تواڈے اُتے حرام کر دتا گیا ہے، اے وی حلال کوئی نہیں۔ اگو آخر دے اندر چوتھے نمبر دے اُتے اللہ پاک نے فرمایا ہے ما اہل لغیر اللہ بہی، تے او چیز بھی تواڈے اُتے حرام کر دیتی گئی ہے جیڑی چیز کہیں غیر دے تقرب حاصل کرن واسطے، کہیں غیر دی قربت حاصل کرن واسطے اس دے نام دے اُتے مشہور کر دیتی جاوے، چاہے او کوئی چاولاں دی دیگ مشہور کر دیتی جاوے، چاہے او کوئی حلوے دی پرات مقرر کر دیتی جائے، چاہے او کوئی کپڑا او دے نام دے اُتے لا دیتا ونجے، چاہے کوئی زندہ شے یا کوئی ذبح کیتی ہوئی شے کہیں دے نام دے اُتے لا دیتی ونجے، ما اہل لغیر اللہ بہی، اللہ دا قرآن آدا ہے او بھی تواڈے اُتے حرام کر دیتی گئی، وہ بھی کیا ہے؟ یہ میری گل نہیں، اللہ دے قرآن دی گل لیوے۔ اللہ پاک فرماندے او میتہ بھی حرام، دم مسفوح بھی کیا ہے؟ حرام، رگاں وچوں دوڑن والا خون بھی حرام، سور دا گوشت بھی حرام، تے اے غیر دے نام دی شے جیڑی ہے اے بھی کیا ہے؟ بولو، اے بھی حرام۔ غیر اللہ دے تقرب واسطے، قرب حاصل کرن واسطے بندہ آکھے جو اس ولی دے نام دے اُتے میں دیگ دے ساں تے ولی نے خوش ہو ونجنا ہے تے اس اللہ دے اگے میری سفارش کرنی ہے، پیر صاحب دے نام دے اُتے میں چیز بکرا تے چھترا دے ساں تے اس خوش ہو ونجنا ہے تے اس میری سفارش اللہ دی دربار دے اندر کرنی ہے۔ ما اہل لغیر اللہ بہی، اللہ پاک فرماندے اے چیز کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہن انصاف تا دیکھو بندے دا، ہن بندہ آدا ہے میتہ بھی ٹھیک ہے حرام ہے، او خون بھی حرام ہے، سور بھی حرام ہے، لیکن آدا ہے غیر اللہ دے نال ہی منت منوتی والے چاول جڑے اے ٹھیک تے چنگے اے حلال ہیں۔ انصاف نال دسا ہے، میریاں گالیاں انشاءاللہ کھریاں کھریاں ہو سن تے قرآن حدیث تیاں ہو سن، کوئی اشکال پیدا ہوئے سمجھ سکدے ہو تو کوئی اجازت ہے، کوئی نکتہ چینی یا وہ مقصد نہیں، نفس قرآن اور اللہ دے پیغمبر دا فرمان تو کو سناونا ہے بس، اور کوئی مقصد نہیں، تاکہ میری تاری اصلاح ہو ونجے تے او اصول ہن ذہن وچ رکھو کہ جب تک بندہ اللہ دی گل نہ منے سی تا بندے دا ایمان مکمل نہیں، جے اللہ دے رسول پاک دی گل نہ منے سی تا بندے دا ایمان نہیں مکمل ہو سکدا۔ ہن اے اللہ دے قرآن نے مسئلہ بیان کیتا ہے، ہن انصاف نال دسا ہے اے اللہ دے قرآن نے جو بیان کیتا ہے اے اللہ دا کلام ہے کہ کوئی نہ، اے اللہ دی گل ہے کہ کوئی نہ، ول اللہ دی اس گل نو مننا چاہیدا ہے کہ کوئی نہ، مننا چاہیدا ہے نا، والا سمنی ودوں ساکو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہاں، اے قرآن پاک تیری میری ہدایت دا سامان بن کے آیا ہے، ہدایت دا منبع تے مرکز بن کے آیا ہے، تا اللہ دا قرآن آیا ہے، دنیا دی ہر لکھت تے اندر مغالطہ تے ریب تے شک تے تردد پیدا ہو سکتا ہے، پیر صاحب دے کلام دے اندر بھی شک آ سکتا ہے، مولوی تے عالم دی گفتگو تے اس دے کلام تے اس دی لکھی ہوئی تصنیف دے اندر بھی شک تے ریب تے تردد پیدا ہو سکتا ہے، مصنف دی گل دے اندر بھی ریب تے تردد پیدا ہو سکتا ہے، مؤرخ دی گل دے اندر بھی شک پیدا ہو سکتا ہے، جے شک تے شبہ دے کولو پاک تے مقدس کلام ہے تا اللہ دا کلام قرآن پاک ہے، اور کوئی کلام نہیں۔ توجہ ہے تاری؟ تساں ہی نہیں توجہ کرو، اے انہاں دا کام ہے وہ اپنا کر دے رہے ہیں، توجہ کرو۔
ہر ریب تے شک کولوں پاک کلام قرآن پاک اللہ دی کتاب، اس وجہ واسطے قرآن پاک دی گل نو مننا چاہیدا ہے۔ اے قرآن پاک اس واسطے کوئی نہیں آیا جو قرآن پاک نو صرف پڑھ کے یا سویرے اٹھی کے اکھاں نال لا کے چوم کے قرآن پاک نو تے دوبارہ وت غلیف دے اندر غلاف دے اندر بند کر کے دوبارہ انہوں رکھ دیو، اس واسطے قرآن پاک نہیں آیا، بلکہ قرآن پاک تائیو جی کتاب ہے جو ہدایت دا سامان بن کے آیا ہے۔ جب تک قرآن پاک نو من کے دے اتے بندہ عمل نہ کرے سی تا اس وقت تک کامیابی تا نہیں مل سکتی۔ اور لہذا اصول سمجھ اللہ دے قرآن دا، اصول سمجھ اللہ دے پاک پیغمبر دے سچے فرمان دا، تے جے تو سمجھن دی کوشش کرے سے اے مسئلہ ہن میرا نہیں، میری جماعت دا نہیں، میرے اکابرین دا نہیں، کہیں بئی جماعت دا نہیں، کیونکہ مختلف مکاتب فکر دے ساتھی تساں اتھا تشریف فرما ہو، میں ایک امانت تواڈے منتقل کرن لگا، اے غور دے نال سنا ہے تے بعد دے اندر گھر دے اندر ون کے قرآن پاک کھول کے ترجمے والا قرآن کھول کے پڑھ کے سمجھ سکتے ہو کہ واقعی قرآن پاک دے اندر ایک گل ہے یا مولوی آپو گل کیتی ہے۔ جے میں آپو گل کراں تو اللہ پاک ہی تھئی میری شکل ہی پھٹا دے وے، تے جے میں گل قرآن والی کراں، قرآن تے حدیث دا فرمان سناواں تو پھر چاہیدا ہے، پھر اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ توجہ ہے تاری ساریاں دی؟ سردی زیادہ تا نہیں لگی بیٹھی؟ قرآن حدیث دی جڑے ویلے گفتگو ہوئے تو انشاءاللہ قرآن حدیث نال اے سردی جڑی ہے دور ہو ونجنی ہے تاری۔ ہونے مسئلہ اللہ دے قرآن پاک دا ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر ما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما زکیتم۔ اللہ دا قرآن آدھا ہے وہ جیڑی چیز اسا حرام کر دیتی ہے انہوں حرام سمجھو تے معاملہ بھی او دے نال حرام والا کرو۔ ود اگا چل کے آخر دے اندر اللہ نے فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک فرما دین تہاڈا سا مکمل کر دیتا ہے تے او دین مکمل کر کے تانوں دیتا ہے جڑے دین دا نام دین اسلام ہے۔ تہاڈے واسطے اس دین اسلام نو اساں آپ منتخب کیتا ہے، اساں آپ دین اسلام نو پسند کیتا ہے۔ رضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک فرماندے نو بندہ کملا کیوں بنیا ودا ہے؟ کیڑا خزانہ ہے جڑا میرے کول کوئی نہیں؟ کیڑی نعمت ہے جڑی میرے کول کوئی نہیں؟ کیڑی تیری ضرورت ہے جدا علاج میرے کول کوئی نہیں؟ کیڑی تیری او جی بیماری ہے جس دی علاج تے جدی شفا دا ذریعہ میرے کول کوئی نہیں؟ جو تو میرے تو مایوس تے بد زن تا ہو ویندا ہے، جنڈی دے اتے امید لیندا ہے، کنڈی تے امید لیندا ہے، حجر تے شجر دے اتے تا امید لیندا ہے، صنم تے پتھر دے اتے تا امید لیندا ہے، پیر صاحب دے لکھے ہوئے تعویذ دے اتے تا امید لیندا ہے، پیر صاحب دے پھوکے دے اتے تا امید لیندا ہے، جڈیاں تے کنڈیاں دے چکر تے پھیرے تا مریندا ہے، مگر تیری ہر ضرورت دا علاج تا میرے کول آئی، تیری ہر بیماری دا علاج تے ہر مرض دا دوا تا میرے کول آئی، مگر میرے اگے نیوی اندا تے میری کمزور مخلوق دے اگے جھکدا ہے۔ وہ شاہزور ہے کہ کوئی؟ سارے بولو شاباش۔ او شاہزور ہے کہ کوئی نہ، تے جدا او شاہزور ہے تے لہذا والہور ہر کوئی کمزور ہے، تے کمزور کولوں ونج کے بندہ منگے ول ای گل بنسی، ہاں
شاہ زور کو منگنا چاہیے، کمزور کو نہیں منگنا۔ اس وجہ واسطے اللہ نے فرمایا ہے جے کوئی منت دیونا چاہتا ہے، کوئی نظر دیونا چاہتا ہے تو میرے نام دے اتے دتا کر کے اللہ سائیاں اے فلانا میرا کم اڑیا ہویا ہے، یہ کم میرا آسان کر دے، تیرے نام دے اتے میں روزہ رکھے سا، تیرے نام دے اتے میں بکرا ذبح کرے سا، اللہ تیرے نام دے اتے میں خیرات تیرے نام دی پکا کے غریباں تے مسکیناں نو کھوے سا، اللہ تیرے نام دے اتے میں اتنا نفل نماز پڑھ سا، تیرے نام دے اتے قرآن پاک دی اتنا تلاوت کرے سا، اللہ دے نام دے اتے من منت تے نظر تے نیاز کہ کوئی گل بنے جو واقعی تو اللہ دی گل پہ منیندا ہے۔ ساڈی کمزوری کیا ہے جو اساں اللہ نو تا منیندے ہیں مگر اللہ دی گل نہیں منیندے، اساں محمد رسول اللہ نو تا منیندے آئے مگر محمد رسول اللہ دی گل نہیں منیندے، مگر اصول تے ہی ہوئی کہ جدہ تونی اللہ نو بھی مننے تے اللہ دی گل نو بھی مننے، اللہ دے رسول نو بھی من تے اللہ دے رسول پاک دی گل نو بھی من، وقت ون کے تیری محبت بھی پوری ہونی ہے تے تیرا ایمان بھی کامل ہونا ہے۔ کائشہ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تے جے اے نہیں کیتا تول گل نہیں بندی۔ ہن ویکھ لو ساری کوئی شادی دا موقع ونجے، خوشی دا موقع ونجے، اتھا سا اللہ دے رسول پاک دی گل نو ذرا سامنے کدے رکھیا ہے؟ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا نکاح عام کرو، کیا کرو؟ نکاح کرو، تے نکاح بھی مسجد دے اندر پڑھو، کتھے؟ مسجد دے اندر، تے اساں شادی حال دے اندر مسجد نو اساں چھوڑ دیتا ہے، اللہ نے ادے حکم دیتا تے اساں ادو ہٹ گئے، اللہ دی گل بھی نہیں منی تے اللہ دے رسول پاک دی گل بھی نہیں منی، لہذا جدہ شادی ہوندی ہے اس دے اندر نری بے حیائی تے فحاشی تے عریانی عام ہوندی ہے، وہ بھی اللہ دے پاک پیغمبر دی خلاف ورزی کیتی ہے۔ جے محمد رسول اللہ دے نال محبت تا محمد پاک دی گل مننی چاہیے، وقت ون کے محبت پوری ہو سی، دعویٰ محبت دا ہوئے تے محمد رسول اللہ دی گل نہ مننے بندہ تا او جھوٹی محبت، او سچی محبت کوئی نہیں۔ آن تھوڑا جہاں نمونہ ویکھ لائے سچی محبت کیوں جہی ہوندی ہے؟ جے سچی محبت محمد رسول اللہ دے نال کیتی ہے تا محمد پاک دے یاراں نے کیتی ہے، صحابہ کرام نے سچی محبت کی تھی۔ ویکھ لائے جو اللہ دے پیغمبر دی جتھے گل آ ونجے صحابہ جانا تا دے دیندے ہیں مگر پیچھا نہیں ہٹ دے۔ ایک بندہ آ گیا اللہ دے پاک پیغمبر دے کول، او آ کے آدھا اللہ دے پیغمبر جی اے نال جڑے میرا بندہ ودا ہے اے دا فلانے معاملے دے اندر اے دا تے میرا جھگڑا ہو گیا ہے، لہذا ساڈا فیصلہ کرو۔ جڑے ویلے اس گل سنائیے اللہ دے پاک پیغمبر نے فیصلہ دے دیتا ہے، جڑے ویلے فیصلہ ایک بندے دے حق دے اندر دے دیتا ہے، وہ جڑے ویلے باہر اتھوں نکل دے آئے جے دے خلاف فیصلہ آیا ہے وہ آدھا یار فیصلہ تا اللہ دے پاک پیغمبر نے دے دیتا ہے، چلو میں جل دیا ہوں یا حضرت عمر کولو مزید کوئی تائید تا کرائی جلواں۔ جڑے ویلے حضرت عمر دے کول پہنچ گئے، ایک یہودی آئی تے دعا مسلمان منافقہ، توجہ ہے ایک کون آ یہودیہ تے دعا منافقہ، کلمہ بھی پڑھدا ہا، توجہ کرائے کلمہ بھی محمد رسول اللہ دا پڑھدا ہے، نمازاں بھی اللہ دے پیغمبر دے پیچھے پڑھدا ہے، مگر گل نہیں پیا منیندا اللہ دے پاک پیغمبر دی۔ جڑے ویلے حضرت عمر دے کول آ گئے، آ کے دروازہ کھٹ کھٹایا ہے، دستک دیتی ہے، حضرت عمر باہر آئے، ڈٹھا تا دو بندے کھلوتے جی کے گل ہے؟ آکھے جی انہیں اختلاف ہو گیا ہے، فیصلہ کرو۔ جی ٹھیک ہے فیصلہ تہاڈا کردا، نال دعا بندہ بول پیا ہے یہودی جڑا، اس آکھیا جناب
یہ پہلوں اسا محمد رسول اللہ دے کولوں ہو کے آندے پیا ہے، اللہ دے پیغمبر نے فیصلہ دے دیتا ہے جی۔ کیا فیصلہ دیتا ہے؟ فیصلہ تا میرے حق وچ دیتا ہے۔ وت ادے کیوں آئے ہو؟ آکھے جی میں کو تا محمد رسول اللہ دے فیصلے دے اتے کوئی اعتراض یا اختلاف تا کائی نہیں، اے تواڈے مسلمان آکھیا جو ادوں حضرت عمر کولوں ہوندے جلائے، حضرت عمر جلال دے اندر آ گئے تے فرمایا رویدکما، اچھا انہی گل ہے جو میرے محمد رسول اللہ کو فیصلہ کرا کے آندے پے تو ول ذرا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، تو ہٹائے کوئی نہ پے، ذرا ایتھیں رکو، ہونے میں گھروں ہو کے آندا تے تہاڈا فیصلہ کردا۔ گھر دے اندر لگے گئے، تلوار چاہیے حضرت عمر نے، تلوار چاہ کے نیام تو باہر کڈ کے تلوار ننگی کر کے لگے ہے دروازے دے اتے آ کے حضرت عمر نے آکھیا او یہودیا اے دس جو تے کو کوئی اختلاف ہے محمد رسول اللہ دے فیصلے نال جڑے ویلے گل کیتی ہے تا اگوں آدا نہیں میں کو تا کوئی اختلاف نہیں محمد رسول اللہ دے فیصلے نال، مگر اس نو اختلاف ہے جڑے ویلے حضرت عمر آکھیا ہاں تے کو اختلاف ہے، تلوار نو اتا کر کے حضرت عمر نے رکھیے گاٹے دے اندر تلوار تے دا گاٹا بھی تن نالو جدا کر دیتا ہے تے نال ہی فرمایا ہے ہا قضا اقضے علام لم یرضى بقضاء اللہ و برسولہ، ہاں کہ ایو فیصلہ ہے جیڑا بندہ محمد رسول اللہ دا فیصلہ نہیں مندا، اللہ پاک دا فیصلہ نہیں مندا، رسول اللہ دا فیصلہ جیڑا بندہ نہیں منیندا او دا ایو فیصلہ ہے، دعا کوئی فیصلہ کوئی نہیں، جیڑا محمد رسول اللہ دی گل نہیں منیندا او اس دنیا دے اتے جیون دے دا کوئی نہیں۔ یہ حضرت عمر نے فیصلہ کیتا ہے۔ اچھا جڑے ویلے حضرت عمر نے انج کیتا ہے کوہرام مچ گیا ہے کہ حضرت عمر نے ایک مسلمان بندے نو قتل کر دیتا ہے، اللہ دے پیغمبر دی عدالت دے اندر مقدمہ دائر ہو گیا ہے۔ حدیث پاک کے چاہتا ہے جڑے ویلے اللہ دے پیغمبر نے سنیا ہے کہ حضرت عمر نے مسلمان نو قتل کر دیتا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر ایویں خاموش ہو گئے جی میں کئی صدمہ لگے تے بندے نو سکتہ تاری ہو ویندا ہے، اتنا مغموم ہو گئے۔ عمر کیویں مسلمان نو قتل کر سکدا ہے؟ کیا کیتا ہے حضرت عمر نے؟ اور توجہ کرائے، دل دیاں کھڑکیاں کھول کے میری ایک ایک گل نو دل دے اندر جگہ دیوائے۔ جڑے ویلے حضرت عمر نو سڈا ہویا ہے آؤ جناب تواڈے خلاف مقدمہ ہو گیا ہے، آؤ دعویٰ دائر ہو گیا ہے، لہذا جواب دعویٰ پیش کرو۔ حضرت عمر بڑے اطمینان نال بڑے سکون نال آندے پیان، جڑے ویلے آ کے اللہ دے پیغمبر دی عدالت دے اندر کھلوتے تا پتہ لگا ہے جو اللہ نے اتو قرآن نازل کر دیتا ہے۔ اجڑ حضرت عمر بولے کوئی نہیں تے اللہ دا قرآن آ گیا ہے۔ اللہ پاک فرماندے میرا پیغمبر محمد رسول اللہ اے ٹھیک ہے جو مقدمہ تک کیتی کھلوتے ہیں، مگر میرا پیغمبر گل لے آئے جدہ تونی تیرے فیصلے نو نہ مننے نئے مومن ہو سکتے۔ توجہ کرائے، اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر تیرا فیصلہ جدہ ہو گیا ہے، جدہ تیرے فیصلے نو انہا منیا کوئی نہیں، جدہ تو میرا پیغمبر فیصلہ دے دے میں ول تیرے فیصلے دے ہو ونجن دے بعد دل دے اندر کہیں قسم دی کوئی تنگی تے حرج نہیں آونی چاہی دی، جدہ تائیں فیصلہ دے دیتا ہے، جدہ وڈی عدالت دے اندر فیصلہ ہو ونجے چھوٹی عدالت ود کی میں کوئی گل سن سکتی ہے، وڈی عدالت دا فیصلہ ہو گیا ہے تے وقت ودایا جڑ تائید کرویندا، وقت جڑ شک کیتی ودایا جڑا محمد رسول اللہ دے فیصلے دے اتے، اس وقت اللہ پاک فرما دے حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا
تسلیما تیرے فیصلے نو میرا پیغمبر جداں توڑی دل و جان نال تسلیم نہ کرے نا اس وقت تک اے ایماندار ہو سکدے نہیں۔ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ کہ اللہ دے قرآن نے فیصلہ سنا دیتا کہ محمد الرسول اللہ دے یاراں دی محبت تا اتنا ہے اللہ دے رسول پاک دے نال تے تو میں محبت دا دعویٰ تا کریں دے آئیں مگر اللہ دے رسول پاک دی گل نہیں منیں دے۔ اے ہن مسئلہ کوئی میرا تا کوئی نہیں، اے مسئلہ کوئی نادر خان دا کوئی نہیں، یا اے مسئلہ کوئی برخوردار یاسر خان دا تا کوئی نہیں، اے مسئلہ کہ مولوی دا تا کوئی نہیں، اے مسئلہ کہ پیر دا تا کوئی نہیں، یہ مسئلہ ہے تا اللہ دے قرآن دا مسئلہ ہے، محمد رسول اللہ دے فرمان دا مسئلہ ہے۔ اللہ نے فرما دیتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صحابہ کرام اتنا اللہ دے پیغمبر دے نال محبت کرن والے تے اللہ دے پیغمبر دی گل منن والے، اللہ دے پاک پیغمبر خطبہ دیندے پین، حضرت عبداللہ ابن مسعود آندے پین جڑے ویلے دروازے دی چوکھٹ دے اندر آئین ایک پیر اندر رکھی آئے تے دو بہر قدم رکھی کھلوتے آئین تاں جو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اجلس او یار بہوانیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود دے کنہ تے آواز آئی ہے جو اللہ دے پیغمبر فرماندے پائیں بائے وانج اتھائیں بائے رائیں، اور توجہ کرائے انج نہیں کیتا کہ بہن دے بعد اوبا قدم اندر چاہیں، اتھائیں بائے رائیں۔ اللہ دے پیغمبر تھوڑی دیر تو بعد رٹھا ہے کہ ابن مسعود تا بڑا اوکھا ہو کے بیٹھا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا خیر ہوئی اللہ دا بندہ کیوں انج بیٹھا ہے؟ آخر جی تسا نہیں فرمایا جو اجلس بہوان میرے کنہ تے کاؤ پائیے میرے دل آکھیا ہے جی ہون دعا قدم چاہ کے اندر رکھیں دائیں کہ دائیں اللہ دے پیغمبر دے فرمان دی نہ فرمانی نہ ہو ونیے تے دن قیامت دے اللہ پاک میرے کو لو پوچھ لوے تا میں اللہ نو کیا جواب دے سا۔ اس وقت میں تو اٹھائی بہریا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ دا بندہ میں تے کو تا نہیں آکھیا میں تو اور بندے نو آکھیا ہے جی میں کو کیا پتہ جو میں کو آدے پیو جا کہیں اور نو آدے پیو میں تا ایو سنیا جو اجلس بہوان تے میں بہریاں۔ اس وقت میرا بھائی اصول تے ضابطہ ایو ذہن دے اندر رکھ کہ جدہ تونی اللہ دی گل نہ منے سیں تے اللہ دے رسول دی گل نہ منے سیں تا کدے بھی نجات تے کامیابی اے محبت دا تقاضا ہے، محبت دا دعویٰ تا کیتی رکھے بندہ۔ اسے واسطے کہیں شاعر نے آکھیا ہے کہ بندہ محبت دا دعویٰ کیتی رکھے جو آکے میں کو محمد رسول اللہ نال بڑی محبت ہے تے شاعر نے اس واسطے آکھیا ہے اتعصر رسول وانت تظہر حبہ، یہ توجہ اتعصر رسول وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی القیاس بدیع وان کنت فی حبہ صادقا لأطعتہ وان کنت فی حبہ صادقا لأطعتہ فإن المحب لمن يحب مطیع۔ او کیوں جیا تو محبت دا دعویٰ کردہ ہے کہ تو آدھا میں کو محمد رسول اللہ دے نال پیار تے محبت ہے ادو اتعصر رسولہ ادو رسول پاک دی نافرمانی کردہ ہے تے ادو انت تظہر حبہ ادو اپنی محبت نو ہی ظاہر کردہ ہے جو آدھا میں کو محمد رسول اللہ دے نال بڑی محبت تے پیار ہے۔ حالانکہ ایتا اصول تے ضابطہ ہے جے کو محمد رسول اللہ دے نال محبت ہوئے تک کیو جئی ہوندی ہو وَإِن كُنْتَ فِي حُبِّهِ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ جے تو
محمد رسول اللہ دے نال محبت دے دعوے دے اندر سچا ہے تول محمد پاک دی گل تے کو مننی چاہیے محمد پاک دا پیغام تے کو مننا چاہیے وَإِن كُنْتَ فِي حُبِّهِ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ کیوں کہ اصول ہے فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعٌ جیڑا کائنات محبت کردا ہے او تا اپنے محبوب دی ایک ایک ادا دے اوتے کٹ مرن واسطے تیار ہوندا ہے تو کیوں جیاں محب ہیں جو محبت دا دعویٰ بھی کردا ہے تے محمد پاک دی گل تے آکھیا بھی کوئی نہیں منیندا تو کوئی توجہ ہے تے ایہو سادہ پیغام ہے تے لوگ آدن اے تے شاید کوئی وکھرن او انہاں دے نیڑے نہ لگائے انہاں دی گل نہ سنائے وہ کیوں اللہ بھلا کرے تو بھی کیوں کوئی وجہ وہ نبی دے گستاخ ہیں یہ رسول پاک دے گستاخ اللہ انہوں نے ہدایت دے مگر کوئی ساڈے نیڑے آوے تے انہوں پتہ لگ سی الحمدللہ جتنا محمد رسول اللہ دا عشق تے سچا پیار تے سچی محبت ساڈے دل دے اندر موجود ہے اللہ دے قرآن دے ذریعے نال اتنا محبت و شاید کوئی پیش کر کے وکھاوے محبت دا تقاضا ہی ہوئے اساں اصول صرف یہ پیش کریں دے ہیں کہ اللہ دے بدیو اللہ پاک نو بھی منو تے اللہ دی گل نو بھی منو محمد رسول اللہ نو بھی منو تے محمد پاک دی گل نو بھی منو تاں بن کے تہاڈی محبت سچی ثابت ہوئے یہ ہن کوئی غلط گل ہے اس وجہ نالوں جے کوئی شک واکھے جو ایک گستاخ ہے تو پھر اس دی مرضی اساں دے واسطے ہدایت دی دعا تا کر سکتے ہیں اور کیا کیتا جا سکتا ہے توجہ ہے تہاڈی اللہ اللہ دی گل نو بھی مننا ہے تے اللہ دے رسول پاک دی گل نو بھی مننا ہے وت ون کے تیری محبت سچی ثابت ہو سی تو کیا سمجھیا ہویا ہے محمد پاک کی ہو جی بے مثال نمونہ اللہ نے اس کائنات دے اندر دیتا ہے اللہ نے محمد الرسول اللہ نو کی ہو جی مقام تے رتبہ دے کے اس دنیا دے اندر بھیجیا ہویا ہے محمد پاک تا شان تے مقام تے رتبہ سمجھیا ہی کوئی نہیں بندے نے اس وجہ واسطے آتا ہے جے محمد الرسول اللہ دی گل منو تا ٹھیک ہے جے نہ منو تا خیر ہے کوئی گل نہیں وہ نہیں اللہ دا بندہ محمد الرسول اللہ دی شان دا تے کو پتہ جو کائی نہیں کہ کی ہو جی شان دے نال اللہ نے محمد الرسول اللہ نو نواز کے اس دنیا دے اتے بھیج دیتا ہے اللہ نے قرآن مقدس دے اندر اعلان کر کے فرمایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا اللہ پاک فرماندے اسا احسان کیتا ہے مومناں دے اتے ایمانداراں دے اتے منت احسان لایا ہے جو اسا آخری رسول اپنا محمد رسول اللہ بھیج دیتا ہے اللہ فرماندے نے میرا احسان ہے ایڈی بے مثال صورت دا مرکز بن کے آیا ہے کہ محمد الرسول اللہ دی صورت بھی بے مثال ہے محمد الرسول اللہ دی سیرت بھی دی بے مثال ہے اللہ نے اتنا حسن دیتا ہے محمد الرسول اللہ نو 14 طبق دی کائنات مل کے محمد الرسول اللہ دے حسن دیا تعریفاں شروع کر دے تا کدے کوئی حق ادا کر سکدا اے جتنا تا اللہ نے اپنے پیغمبر نو حسن دیتا ہے ایڈا تا رتبہ دیتا ہے اللہ نے محمد الرسول اللہ نو اسے وجہ واسطے شاعر کے آدھے ویکھو توجہ کرائے کہ محمد الرسول اللہ دی کما حق ہو تعریف کرن والا ہے تا کون ہے اللہ دے سوا دعا کوئی کیوں کہ ایڈا انمول ہیرا جب بنایا ہے تا بناون والا کون ہے لہذا اللہ ہی صحیح تعریف کر سکتا ہے اِذَا اللَّهُ أَثْنَى بِالَّذِي هُوَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ فَمَا مِقْدَارُ مَا يَمْدَحُ الْوَرَىٰ
پوری کائنات مل کے زور تے ٹل چلاوے تاوی محمد رسول اللہ دا شان بیان کوئی نہیں کر سکدا. جے کوئی بیان کر سکدا ہے تا کون ہے؟ اذ اللہ اسنا بالذی ہوا اہلہ کما حق ہو. تعریف کرن والا ہے تا اللہ پاک ہے، مگر پھر بھی آکھن والے کے آدھے پین لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وحقق اللہ یخلق افعلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق البقاء لا تغرب واحسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. آکھن والے آدھے پیائن اللہ نے محمد رسول اللہ نو حسن دیتا ہے. لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وحقق اللہ یخلق. یہ ستے تو نہیں وے پائے کہ میرے تو سامنے لائٹ دیتی کھڑی ہے صحیح پتہ نہیں لگتا. ایہو خیال کرائے تہاڈی مہربانی ستے نہ روائے جاگدے روائے. اے جے موقع تک کدیں نصیب تھیندن. چلو کچھ اے سعادت مل ونجے قرآن حدیث سن سمجھ کے اسا اپنی اصلاح کر کے حسن محمد رسول اللہ دیاں تھوڑی جیاں جھلکیاں سن لاؤ تے پھر گل نو ختم کریے. اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دا کتنا حسن بنایا ہے. لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وحقق اللہ یخلق. صحابہ کرام دے آئین اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ نو جیڑا حسن دیتا ہے ایو جائیں حسن والا نہ پہلے کوئی آیا ہے تے نہ قیامت توڑی ہو جائے حسن والا کوئی آ سکتا ہے. کیویں کوئی آوے جد اللہ نے ایو جیاں حسن دیتا بھی کائنو نہیں تے دیونا بھی نہیں. یہ تا وکھرا کر کے اللہ نے حسن دیتا ہے تا کلے محمد رسول اللہ نو دیتا ہے. اس واسطے آدھے پیائن صحابہ کرام کہ اللہ نے ایڈا حسن دیتا ہے محمد رسول اللہ نو حتیٰ کہ ایک موقع ایو جیاں آ گیا ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر نو فرمایا ہے اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ. آکھو چاہ او بندہ سب تو وڈا بخیل ہوندا ہے کہ محمد رسول اللہ دا نا آوے تے درود شریف نہ پڑھے محمد رسول اللہ تے وہ بڑا بخیل بندہ ہوندا ہے. لہذا کثرت نال درود شریف پڑھیا کرو. یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے جو محمد پاک دے اوتے درود پڑھی رہو. اس واسطے اساں تا اپنے ذوق دے نال محمد رسول اللہ دے اوتے کثرت نال درود شریف پڑھدے ہوندے آئے تے تاں کر کے اساں تا آدے ہوندے آئے اللہم صلی علی محمد نظر محمد و فکر محمد و بصر محمد مد محمد و جزر محمد اللہم صلی علی محمد روضت قبر محمد جدار محمد و نظار محمد و انتظار محمد و افتقار محمد حجت محمد و لجت محمد سنت محمد و ملت محمد اللہم صلی علی محمد نظر محمد و فکر محمد مد محمد و جزر محمد ظہر محمد و عصر محمد عشاء محمد و فجر محمد بر محمد و بحر محمد و طہر محمد و ظہر محمد و عصر محمد نظم محمد و بزم جزم محمد قیادت محمد و سیادت محمد و شرافت محمد و صداقت محمد و منت محمد و ملت محمد مکلت محمد و جمت محمد و وفرت محمد اللہم صلی علی محمد قلب محمد و نظر فکر محمد و مد جزر محمد بطن محمد و ظہر محمد رأس محمد و باس محمد عین محمد و زین محمد
محمد وقلب محمد اللهم صل على محمد كتف محمد وبطن محمد وتاب محمد وكعب محمد عنوان محمد وبيان محمد ولسان محمد اللهم صل على محمد مدة محمد وجدة محمد وجهدة محمد محنة محمد ومشقة محمد ودقة محمد ورقة محمد اللهم صل على محمد إذعان محمد وإتقان محمد عتيق محمد ورفيق محمد وأبي بكر الصديق محمد إجاب محمد وخطاب محمد وعمر بن الخطاب محمد إذعان محمد وإتقان محمد وعنوان محمد وعثمان بن عفان محمد تقي محمد ورزي محمد وعلي محمد أمن محمد وزمن محمد وحسن وحسين محمد إجابة محمد وخطابة محمد على سائر الصحابة محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأهل محمد وملل محمد وملة محمد اللهم صل على محمد تعمیل تکمیل تجوید تنویر تصویر محمد تکملت محمد وتصویرت محمد وتخلیت محمد اللهم صل على محمد حسن محمد بحسن صورت محمد بحسن سیرت محمد بحسن شریعت محمد بحسن وصیت محمد بحسن شرع محمد بحسن صورت محمد بحسن ولایت و سنت و جمت و لمت محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ. نعرہ تکبیر. اساں تا اس ذوق نال محمد پاک دے اتے درود شریف پڑھدے ہیں. اے ساڈے ایمان دا حصہ ہے، اے ایمان دا تقاضا ہے. بخل نہیں کرنا چاہیے. ایڈے حسن دا مرکز بنا کے جو اللہ نے محمد رسول اللہ نو تیری تے میری ہدایت واسطے اللہ نے بھیج دیتا اصلاح واسطے. تے جے تو تے میں دعویٰ بھی کروں جو ساکو محمد پاک نال پیار ہے مگر محمد پاک دی گل نہ منوں، ول تیرا میرا کیا حال ہونا ہے؟ ہاں یہ تو ول دن قیامت دے فیصلہ ہونا ہے. جو سا کتے رہ گئے کہ کیتا ہے تے کہ نہیں کیتا. محمد پاک دی گل نو ٹھکراونا تا بڑے دور دی گل ہے. ہیوے توجہ، ٹھکراونا تا دور دی گل ہے، انکار کرنا تا دور دی گل ہے، بلکہ اصول تے پیش کیتا گئے. توجہ ہے تو بڑی قیمتی گل، نکتے دی گل ایک امانت تو نو دیوان لگا. توجہ نال سنائے. اصول پیش کیتا گئے. کیا اصول؟ یسمع المرء حب النبی بکرہ، یسمع المرء حب النبی بکرہ فعدم الرزائبہ رد و کفران. محمد الرسول اللہ دی گل نو ٹھکراونا تا بڑے دور دی گل ہے، بلکہ اصول تے قانون تے آئے کہ ایک بندہ سندا ہے، کوئی سنن والا سنا رہی ہے تے سنن والا سندا ہے جو او آدھا ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ نو کدو دا سالن کھاونا وڈا پسند ہے. یسمع المرء حب النبی بکرہ، کدو نو اللہ دے پیغمبر نے وڈا پسند کیتا ہے. حتیٰ کہ جے کدو دا سالن پکیا ہویا ہوئے ہاں یا گوشت دے اندر بھی کدو پاتا ہویا ہوئے ہاں
تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے وچوں چن کے اللہ دے پاک پیغمبر بڑی محبت تے پیار تے ذوق نال کھاندے ہوندے ہن اللہ دے پاک پیغمبر۔ مگر اے جتنا مقام جیڑا ملی ہے، پھر جیڑا بندہ سندا ہے کہ کدو دے سالن نو اللہ دے پاک پیغمبر نے پسند کیتا ہے، پھر سنن تو بعد او دے متھے دے اتے جے چھڑے میں وٹ پائے گئے، اس نا پسند چا کیتا ہے جو کدو دا سالن اللہ دے پیغمبر نے کیویں پسند کیتا ہے۔ این یسمع المرء حب النبی بکرہی فعدم الرصائبہ رد و کفران۔ متھے دے اتے چھڑے وٹ چا پاتن آدم رضا دا اظہار ظاہر چا کیتا ہے چھڑا انجے کدو دا سالن جے کہنو نہیں کھاونا چنگا لگدا، نہ کھاوے تا کوئی زبردستی تا کائی نہیں جو ضرور کھاوے، مگر جے دے اتے متھے دے اتے تریٹھی چا پاتی ہے، متھے دے اتے چھڑا وٹ چا پاتا ہے تا رد و ہوا کفران، اے بندہ مرتد ہو گیا ہے۔ جو اللہ پاک فرماتا ہے تو ہوندا کون ہے؟ میرے پیغمبر دی پسند نو نا پسند کرن والا تو ہوندا کون ہے جو تو آکے محمد پاک نے جڑی شے نو پسند کیتا تے تو انہوں نا پسند کرے ہیں، لہذا مرتد ہو کے تا مر سکتا ہے، تیرے پلے ایمان باقی نہیں رہ سکتا۔ یہ چھوٹی گل نہیں کہ بندہ آنکھے محمد رسول اللہ دی گل مننا تے بھاویں کوئی نہ مننا، محمد پاک دی سنت نو مننا تے بھاویں کوئی نہ مننا۔ ہونی تھی ایک اور گل کراں، سمجھی دا بیٹھے ہو، اے ذرا ہی میں ہاتھ رکھو ہاں، یہ ایک مسئلے دی گل ہے میرے بھائیو، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اے محمد رسول اللہ نے ساری زندگی اس سنت نو سجا کے رکھے کہ تو تے میں یار سوچنا چاہیے تھوڑا جہاں پیسے بھر کے تے اللہ دے پیغمبر نو جڑی صورت پسند ہے اساں او کو مٹویں دے ہیں پیسے بھر کے، یہ کوئی جرم کا نہیں، بہت بڑا جرم ہے۔ اور پھر علماء تو پوچھ لو، یہ صرف محمد رسول اللہ دی سنت نہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء دی سنت، ہر اللہ دے پیغمبر نے اپنے چہرے دے اتے داڑھی نو سجا کے رکھا ہے، تو میں مٹاؤں پیسے بھر کے تو دن قیامت دے کیا ہونا ہے؟ حدیث پاک چایا کہ قیامت دے اندر میدان محشر لگا ہویا ہونا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر حوض کوثر دے اتے جام پلا رہی ہو سن، ایک جماعت آسی دور ودے ہو سن، اللہ دے پیغمبر نے فرماونا ہے یار انہاں نو گھنو میرے کول، میں انہاں نو جام پلاونا ہے، مگر انہاں نو دوے پاسے حقل دیتا ونجنا ہے، تے اللہ دے پاک پیغمبر نو جواب دے اندر آکھیا ونجنا ہے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی انک لا تدری ما احدث بعدک، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی تو کو پتہ کوئی نہیں، اے او لوگ ہیں جنہاں نے تواڈے پیچھے نویاں نویاں بدعتاں ایجاد کر گدیاں، نویں نویں طریقے ایجاد کر گدے تے تواڈی سنت نو چھوڑ دتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرماونا ہے اچھا سوکن لمن غیر بعدی دینی، انہاں نو چھک کے سٹو جہنم دے اندر جو کون ہیں جنہاں میری سنت نو چھوڑ کے تے اپنے طریقے ایجاد کیتے ہون۔ تے دوئی حدیث دے اندر آیا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ میری سنت دا تارے کے قیامت والے دیاڑے اللہ نے اس بندے نو میں پیغمبر دے حسن و جمال دے دیکھن دی بھی اجازت، تارے کو سنتی اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جیڑا میری سنت دا تارے کے اس نو قیامت والے دیاڑے میری زیارت دی اجازت نہ دے سی۔ اللہ پاک خود اندازہ لگاؤ جس بندے نو اللہ پاک نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ شاء سلامت رکھے، جیڑے بندے نو اللہ پاک محمد رسول اللہ دی زیارت کرن دی اجازت نہ دے،
کو محمد پاک دے حوض کوثر دا جام کیویں ملنا ہے، کو محمد رسول اللہ دی شفاعت کیویں ملنی ہے، وت جنت کیویں وہ پہنچ سکدا ہے۔ اس وجہ واسطے میرا بھائی اصول تے ضابطہ پکا کے نا، جو اللہ دی گل وی منے سے تے کامیاب ہو سے، محمد رسول اللہ دی بھی گل منے سے تے تاں کامیاب ہو سے۔ اے میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں، اے اللہ دے قرآن دا مسئلہ ہے، اے محمد جوان دا مسئلہ ہے۔ اس واسطے اللہ دے قرآن نے ان مثال دے طور تے اعلان کیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نو کائنات والے ہو، للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان دی بادشاہ دا مالک کون ہے؟ للہ، کلہ اللہ پاک ہے۔ زمین و آسمان دے تمام خزانیاں دا مالک اللہ پاک ہے۔ یخلق ما یشاء، او جیڑا کچھ چاہندا ہے وہ کچھ پیدا کریندا ہے۔ اللہ نے عنوان تے مضمون بد کے اگو کیا فرمایا ویک اللہ دا قرآن، اللہ پاک فرماندے یہاں بولے من یشاء اناسا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ پاک فرماندے اللہ پاک جے کو چاہے تا ساریاں دھیاں چا دے، مضمون بدھا ہے تا ابتدا اللہ نے دھیاں نال کی دیئے، پہلے تذکرہ دھی دا کیتا ہے، یہاں بولے من یشاء اناسا۔ سادہ خیال ہے یہ پہلی دھی جم پوے تا ملک صاحب اور دا چہرہ خراب ہو ویندا ہے، خان صاحب اور دا چہرہ خراب ہو ویندا ہے، مولوی صاحب اور دا چہرہ خراب ہو ویندا ہے۔ دھی جم پئیے پتر کیوں نہیں جمیا؟ اللہ فرماندے یہ دھیاں دیاں رحمتہ دیون والا کون ہے؟ اے اللہ نے دھی دیتی ہے تے دعا غور نال سنا ہے، جیڑی عورت پہلا بطن دھی جم پوئے سارے گھر والے ادھے تانو تشنیح کر دے آئے، اے کوئی نحوستان دی ماری آئی ہے، آندھی آئی دھیری جمنے شروع کر دیتی ہیں، وہ بھلے مانے سا اس بیچاری دا کیڑا قصور ہے، اس اپنے اختیار نال تا دھی نہیں جمائی، دھی دیون والا ہے تا وہ اللہ پاک ہے، تے کو تا اتنا بھی پتہ کوئی نہیں۔ اللہ پاک جڑ ویلے کہے گھر دے اندر رحمت دے بھیجن دا فیصلہ کریندا ہے، اللہ پاک انہوں دھی چا دیندا ہے، اے دھی اللہ دی رحمت بن کے آندی ہے، تے تو نفرت کردہ ہے دھی دے کولو، حالانکہ مسئلہ تے آئے۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور۔ یہ اللہ چاہے تا اللہ سارے پتر چا دے، اللہ چاہے تا او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اللہ کچھ دھیاں بھی دے تے کچھ پتر بھی دے چاہ، تے جے اللہ پاک چاہے تا یجعل من یشاء حکیما، اللہ پاک بانج بڑھا دے، اللہ پاک نہ دھی دے تے نہ پتر دے، و تو تے میں کیا شایا ہے، عائشہ صدیقہ کائنات رفیقہ حیات محمد رسول اللہ حضرت عائشہ بھی ترستی رائے ونجے اللہ پاک نہ دھی دے تے نہ پتر دے، وہ اپنی قدرت دے کارخانیاں دا مالک جو آپ ہویا۔ اللہ فرمان دے جے پتر دیواں تا میں دیواں، دھیاں دیواں تا میں دیواں، رلا ملا کے دیواں تا میں دیواں، جے نہ دیواں تا میں دیواں، پر انج کردہ کیوں میں دی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرمان دے اس واسطے انہو علیم قدیر، کیونکہ علیم بھی مائیاں تے قدیر بھی مائیاں، انج کرن دے اتے قدرت تے طاقت رکھن والا بھی مائیاں تے علیم بھی مائیاں۔ میں کو پتہ ہے جو کہ کو دھیاں دیونیاں تے کہ کو پتر دیونے آئے، کہ کو رلا ملا کے دیونا ہے تے کہ کو کئی شائع نہیں دیونی، اس حکمت دا مالک میں آپ دعا اور کوئی نہیں آئے، لہذا میری حکمت دے اتے کھلوال نہ کیتے کر، اعتراض نہ کیتے کر، جتھے جی میں میرا فیصلہ تے میری قضا آونجے اس تے نال اپنی رضا
دا اعلان کیتا کر میرے بھائی ہوئے ہن اللہ دے قرآن دا مسئلہ ہے اللہ فرماندے جے کو دھیاں دیواں تے پتر نہ دیواں تا میرا اختیار رلا ملا کے دیواں تا میرا اختیار اکا نہ دیواں تا میرا اختیار امانتن دیانتن ہن تساں جواب دیو اللہ پاک تو پابندی لا دے تے پیر صاحب جی اوڈیاں بھی تعویذ لکھ کے دے تول اللہ گر بندے چلائی کھلوتا ہے تول ہن دسو اللہ کولو وڈی طاقت والا کوئی بھی ہے جڑا وہ کھول گھنے ہے کوئی وڈی طاقت والا بیا تا کوئی نہیں اس واسطے اللہ فرماندے کہ پیر صاحب دے تعویذ نال پتر تے دھیاں نہیں ملدیاں یا وہ لوگ کیا دن فلانے ساڈے نال تعویذ کیتا ہے اس واسطے ساڈے گھر دی برکت نو روکی کھلوتا ہے بدھی کھلوتا ہے وہ قسمت نو بدھن تے کھولن والا کون ہے وہ ہے کہ کوئی نہ تے ہن جیڑا بدھیندا پہ تیری قسمت تے تیرے رزق دی برکت نو رکیندا پہ تو ولتے دا کیا خیال ہے جو اللہ کو وڈا ہے ہو سکتا ہے وہ تو نہیں ہو سکتا اس وجہ واسطے جدا نہیں ہو سکتا تا اللہ دے قرآن دا مسئلہ ای ہوئے کہ برکت دے خزانیاں دا مالک ہوئے دھیاں تے پتران دا مالک ہوئے او جیویں جڑے خزانے دے وے او دے نال رضا دا اعلان کیتا کرتے اسے دے اندر کامیابی ہے گلا ہوندی رہن تا بہرحال ہوندی ہی رہندی ہیں دعا اے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت نو جڑا تسا اس سردی دے موسم دے اندر تشریف جتنا احباب گھرنا ہے اللہ پاک تہاڈا آنا بھی قبول و منظور فرمائے میں جڑا کوئی تہاڈے سامنے سنایا ہے اللہ پاک اس نو بھی اپنی دربار دے اندر قبول و منظور فرمائے میری گفتگو دے کہیں حصے دے اوتے کہیں کوئی اشکال ہوئے کوئی سوال یا اعتراض ہوئے تو بلا جھجک وہ مسئلہ سمجھ سکتا ہے سوال کر سکتا ہے انشاءاللہ اس دی تشفی کرائی ویسی میں اج بھی اپنی گفتگو دا ذمہ دار ہاں اور تا حیات میں ذمہ دار ہاں چونکہ میں اپنی جماعت دے طرف ایک ذمہ دار بندہ اللہ پاک صحیح عمل دی توفیق دے الحمدللہ